بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب رجعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے جا رہے ہیں، جسے نشر کیا ہے ایسوسی ایشن آف امام مہدی علیہ السلام۔ اس رجعت کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ رجعت کیا ہے۔ پرندوں کی رجعت، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں کی رجعت، 1000 لوگوں کا زندہ ہونا، کیا اس امت میں بھی رجعت ہوگی؟ رجعت میں کون واپس آئے گا؟ رسول خدا اور آل رسول کی رجعت، انبیاء و اوصیاء کی رجعت، شہداء کی رجعت، مومنین کی رجعت، کفار کی رجعت، اور اس میں 3 اعتراض ہیں جس کا جواب دیا جائے گا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ رجعت کی حکمت، مطلب رجعت کیوں ہے، اور رجعت کی دعائیں کون کون سی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ عقیدہ رجعت، رجعت کے لغوی معنی ہیں پلٹنا، واپس آنا، لیکن اصطلاحی طور پر رجعت قیامت سے پہلے مردوں کا زندہ ہونا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خصوصیات میں ایک رجعت ہے، یعنی جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، دنیا میں ان کی حکومت قائم ہوگی، اس وقت وہ لوگ جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور موت کی آغوش میں آرام کر رہے ہیں، ان میں بعض افراد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اپنی قبروں سے زندہ ہو کر باہر آئیں گے۔ رجعت یعنی قیامت سے پہلے بعض لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا اور اس دنیا مادی میں زندگی بسر کرنا۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں رجعت کا عقیدہ صرف شیعوں سے مخصوص ہے، دوسرے مسلمان رجعت کے قائل نہیں ہیں۔ اگر عقیدہ رجعت کا ذکر صرف ان روایتوں میں ہے جو اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اور دوسرے مکاتب میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو یقیناً یہ عقیدہ رجعت شیعوں سے مخصوص ہیں، اور اس کے مخصوص ہونے سے ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، تاکہ ہم اس کی تعویل و توجیہ کریں اور اس کے لیے صفائی دیں۔ اگر یہ عقیدہ صرف شیعوں سے مخصوص ہے تو ہم اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن اگر اس عقیدے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہو تو اس صورت میں شیعوں سے مخصوص قرار دینے کا مطلب کیا یہ نہ ہوگا جس بات کا ذکر قرآن کریم میں ہے اس کو بعض لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں نہ صرف رجعت کا ذکر ہے بلکہ اس کے واقع ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہ اور بات ہے لفظ رجعت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن حقیقتاً رجعت کا ذکر ضرور ہے۔ عرض کر چکے ہیں کہ رجعت یعنی قیامت سے پہلے ان لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا جن کی موت واقع ہو چکی ہے۔ رجعت یعنی قیامت سے پہلے مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں حقیقت رجعت کا تذکرہ ہے۔ ذیل میں اختصار کی پیش نظر صرف چند آیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صرف انسانوں کی رجعت نہیں ہوئی ہے بلکہ غیر انسانوں کی بھی رجعت ہوئی ہے۔ پہلا، پرندوں کی رجعت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّن طَيْرٍ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کی، خدایا مجھے دکھا دے تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، خدا نے فرمایا کیا تم مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ عرض کی یقیناً ایمان رکھتا ہوں، لیکن مزید اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو، ان کو ذبح کر دو، سب کو ایک دوسرے میں ملا دو اور پہاڑ پر الگ الگ حصہ رکھ دو، پھر تم ان کو آواز دو، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ تمام کے تمام مسلمان اس آیت کی روشنی میں یہ ایمان رکھتے ہیں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کر کے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دیا اور ان کو آواز دی، سب کے سب پرندے زندہ ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔
یہ پرندوں کا دوبارہ زندہ ہونا کیا پرندوں کی اس دنیا میں رجت نہیں ہے؟ حقیقت کے لیے خاص لفظ کا استعمال تو ضروری نہیں ہے۔ دوسرا، ایک نبی کا زندہ ہونا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 جناب عزیر علیہ السلام نبی کا ذکر اس طرح آیا ہے: او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جو الٹ دی گئی تھی اور وہاں میتیں پڑی ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا خدا ان لوگوں کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو خدا نے خود ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور دریافت کیا کتنی دیر تک آرام کرتے رہے؟ کہنے لگے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا 100 سال تک۔ اب ذرا دیکھو تمہارے کھانے اور پینے کی چیزیں ذرا بھی خراب نہیں ہوئی ہیں۔ اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی قرار دیں۔ دیکھو ہم اس کی ہڈیوں کو درست کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، پھر اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں ان کے لیے واضح ہو گئیں تو کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیے کریمہ کی روشنی میں جناب عزیر علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ کیے گئے اور ان کے سامنے ان کا گدھا بھی زندہ کیا گیا۔ یہ رجت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تیسرا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں کی رجعت۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں معجزات لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ کی شکل بناتا ہوں، اس میں پھونکتا ہوں، وہ خدا کی اجازت سے اڑنے لگتے ہیں۔ میں اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات سے باخبر کرتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں اپنے گھروں میں ذخیرہ کیے ہوئے ہو۔ اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا ان سب کی اس دنیا میں رجعت ہوئی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے 1-2 کو زندہ کیا نہ ہوگا، نہ معلوم کتنے لوگوں کو زندہ کیا ہوگا، ان سب کی رجعت ہوئی۔ کیا رجعت کا اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم ہے؟ کیا ضروری ہے کہ لفظ رجعت استعمال کیا جائے تب ہی رجعت ثابت ہوگی؟ چوتھا، 70 لوگوں کا زندہ ہونا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے جناب موسیٰ سے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو باقاعدہ نہ دیکھ لیں گے، تم دیکھتے رہ گئے اور عذاب کی بجلی تم پر گر پڑی، پھر ہم نے تم کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اسی واقعے کو سورہ مبارکہ اعراف کی آیت 155 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتلحقنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ موسیٰ نے ہم سے مقرر شدہ وقت پر ملنے کے لیے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو منتخب کیا، اور جب ان کو زلزلہ نے گھیر لیا اور سب ہلاک ہو گئے، اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدایا اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی مجھے اور ان کو ہلاک کر سکتا تھا۔ خدایا کیا ان کاموں کی بنا پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے نادان لوگ انجام دیتے ہیں؟ خدایا یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ خدایا تو ہمارا ولی و سرپرست ہے، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر مقررہ وقت پر اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ گئے تو قوم کے جاہلانہ مطالبہ دیدار پر خدا نے ان سب کو ایک زلزلہ اور بجلی کے ذریعے ہلاک کر دیا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو کیا ان 70 افراد کی اس دنیا میں رجت نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے گئے؟ 5واں، 1000 لوگوں کا زندہ ہونا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 243 میں اس طرح ارشاد خداوندی ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کی تعداد ہزاروں تھی، جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے؟ تو خدا نے ان سے کہا، موتو، مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر خدا نے ان کو زندہ کر دیا۔ خدا لوگوں کے لیے بڑا فضل والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ تھے جن کے شہر میں طاعون کی وبا آ گئی تھی جس سے لوگ مر رہے تھے۔ یہ لوگ اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے کہ دوسری جگہ چلے جائیں گے اور اس طرح وبائی موت سے محفوظ رہیں گے، لیکن یہ لوگ گھروں سے نکلے۔ یہ 1000 افراد تھے، تو خدا نے ان سب کو موت دے دی اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ بتا دیا تھا تم فرار کر کے موت سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ موت اور زندگی خدا کے ہاتھوں میں ہے، تم جہاں بھی رہو گے وہیں موت آ جائے گی۔ بہرحال خدا نے ان سب کو موت کی آغوش میں سلا دیا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا ان 1000 افراد کی رجعت نہیں ہے؟ انہی 5 واقعات رجعت پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ قرآن کریم میں رجعت کے اور بھی واقعات ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مقتول کا ذبح شدہ گائے کے گوشت سے دوبارہ زندہ ہونا، یا اصحاب کہف کا زندہ ہونا وغیرہ۔ یہ قرآن کریم کی ایسی صاف اور واضح آیتیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیثیں نہیں ہیں جن کو ضعیف قرار دے کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ تاریخ کے واقعات بھی نہیں ہیں جن کو افسانہ یا مورخ کو غیر معتبر قرار دے کر کمزور کر دیا جائے۔ یہ قرآن کریم کی واضح اور روشن آیتیں ہیں جن کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، پرانے مزاج کے مطابق ان کی تعویل ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن ان آیتوں میں رجعت کی حقیقت کو اس واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ انکار کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیا اس امت میں بھی رجعت ہوگی؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ خیال کریں یہ گزشتہ امتوں کی بات ہے۔ کیا ضروری ہے جو کچھ گزشتہ امتوں میں ہوا ہے وہ اس امت میں بھی واقع ہو؟ قرآن کریم کے آیتوں میں اس بات کی طرف اشارے ملتے ہیں، جو کچھ گزشتہ امتوں میں ہوا اس امت میں بھی ہوگا۔ خدا کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 23 میں ارشاد خداوندی ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت جو اس سے پہلے گزر چکی ہے
واقع ہو چکی ہے اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے جو کچھ گزشتہ امتوں میں ہوا ہے وہ اس امت میں بھی ہوگا۔ گزشتہ آیتوں سے باقاعدہ واضح ہے کہ گزشتہ امتوں میں رجعت واقع ہوئی ہے تو اس امت میں بھی ضرور بالضرور واقع ہوگی۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس امت میں بھی رجعت واقع ہوگی۔ قرآن کریم میں ایسی متعدد آیتیں ہیں جو اس امت میں رجعت کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ علماء اور مفسرین اہل سنت چونکہ بعض وجوہات کی بنا پر رجعت کے قائل نہیں ہیں، ان آیتوں کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں جس سے رجعت کا ثابت ہونا ثابت نہ ہو، مگر یہ آیتیں خود اس قدر صریح اور واضح ہیں جن کی بنا پر رجعت کا انکار ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ حقیقت رجعت کو قبول کر لیں مگر حساسیت کی بنا پر لفظ رجعت کو استعمال نہ کریں۔ بہرحال ذیل میں قرآن کریم کی صرف چند آیتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلی، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، سورہ مومن آیت 11۔ وہ کہیں گے خدایا تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، ہم نے اپنی گناہوں کا اعتراف کیا، کیا جہنم کی آگ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس آیت میں 2 مرتبہ مرنے اور 2 مرتبہ زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ موت کا تصور وہیں ہوتا ہے جہاں زندگی ہے۔ موت زندگی کے بعد ہے، جو زندہ ہوگا اسی کو موت آئے گی، جو زندہ ہی نہیں ہے اس کو موت کیا آئے گی؟ کچھ لوگ اسی طرح بیان کرتے ہیں، ایک موت اس دنیا میں آنے سے پہلے اور ایک موت اس دنیا میں آنے کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ جب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری کوئی زندگی نہ تھی تو موت کا کیا سوال؟ جب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم تھے ہی نہیں تو موت کس کو آئے گی؟ اور قیامت میں زندہ ہونے کے بعد پھر کسی موت کا تصور نہیں ہے، لہذا قیامت کے بعد موت نہیں ہے اور اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اگر اس دنیا سے پہلے کی زندگی کو موت سے تعبیر کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ موت تو ہو سکتی ہے، لیکن موت دینا اور مارنا یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ موت دینے اور مارنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ کسی زندہ ہی کو موت دی جاتی ہے اور مارا جاتا ہے۔ اگر ہم عالم زر کی زندگی کو بھی شمار کر لیں تب بھی بات درست نہ ہوگی، کیونکہ اس طرح 3 زندگیاں اور 2 موتیں ہوں گی یا اس سے زیادہ۔ پہلے زندگی عالم زر کی زندگی، پہلی موت عالم زر کی موت، دوسری زندگی اس دنیا میں آنے کے بعد، دوسری موت اس دنیا کی موت، تیسری زندگی عالم قیامت کی زندگی جس کے بعد موت نہیں ہے۔ تو اس طرح 3 زندگی اور 2 موت۔ اور اگر عالم قبر کی زندگی اور موت کو شمار کریں تب بھی بات درست نہیں ہوتی، کیونکہ اس صورت میں تیسری زندگی عالم برزخ اور قبر کی زندگی، تیسری موت عالم برزخ اور قبر کی موت، اور چوتھی زندگی عالم قیامت کی زندگی۔ اگر عالم برزخ میں موت نہیں ہے تو قیامت میں کس کو زندہ کیا جائے گا؟ اس بنا پر صرف عقیدہ رجعت ہی اس آیت کی واقعی تفسیر ہے۔ پہلی زندگی اس دنیا میں آنے کے بعد، پہلی موت اس دنیا سے جانے کی موت، دوسری زندگی قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ آنے کی زندگی، اور دوسری موت اس دوسری زندگی کے بعد، پھر تیسری زندگی قیامت کی زندگی جس میں یہ کہیں گے کہ اس جہنم سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے۔ آیت میں 2 موت اور 3 زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کچھ لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر مارے جائیں گے اور پھر قیامت میں زندہ کیے جائیں گے، جس طرح گزشتہ امتوں میں ہو چکا ہے، جس کا ذکر گزشتہ امتوں میں رجعت کے ذیل میں کیا جا چکا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ذالک بالرجعہ، تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 256۔ دوسری آیت، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، سورہ غافر آیت 51۔
ہم یقیناً اپنے رسولوں اور صاحبان ایمان کی اس زندگانی دنیا میں اور قیامت کے دن ضرور ضرور مدد کریں گے۔ تاریخ کے صفحات اس حقیقت کے گواہ ہیں، اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور صاحبان ایمان کی نصرت و مدد نہیں کی گئی، بلکہ ان کو جی بھر کے ستایا گیا، قتل کیا گیا، ہر طرح کی اذیتیں دی گئیں، ان کو آزادی سے اپنے دین کی تبلیغ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ خدا فرماتا ہے ہم اس دنیا میں بھی ان کی نصرت و مدد کریں گے اور روز قیامت بھی نصرت و مدد کریں گے۔ وہ لوگ جو رجعت کے قائل نہیں ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت علیہ السلام کے در سے دوری مشکلات ہی کا سبب ہوگی، اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ وہ لوگ دنیا میں نصرت و مدد کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں، ان کی دلیلیں کامیاب ہیں، ان کا دین زندہ ہے، ان کا نام روشن ہے، ان کے خون ناحق کا انتقام لیا جائے گا، باطل حکومتوں کی عمر بہت مختصر ہے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں، قرآن کریم جس نصرت و مدد کا ذکر کر رہا ہے وہ رسولوں اور صاحبان ایمان کی نصرت و مدد کی گفتگو کر رہا ہے، ان کے دین و پیغام کی نصرت و مدد کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے انبیاء علیہ السلام کے پیغام کی زندگی کو ان کی نصرت و مدد تسلیم کر لیں تو آج جو دین عیسائیت یہودیت کی شکل میں موجود ہے، کیا یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے؟ آپ دین اسلام کو لے لیں، اس وقت دین اسلام کے نام پر جو فرقے اور مکاتب فکر موجود ہیں، کیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی اسلام لائے تھے جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر و مشرک کہہ رہا ہو اور ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہو؟ یہ تحریف شدہ ادیان انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی نصرت و مدد ہے یا ان کے پیغام کے ساتھ کھلواڑ ہے؟ ہاں، بس ایک مختصر سی جماعت ضرور ہے جو دین حق پر قائم اور استوار ہے، اور اس کو بھی ہر قدم پر اس ثبات قدم کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اس کی نصرت و مدد نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس پر ہر طرف سے ظلم کی یلغار ہے۔ کیا اس افراتفری اور اس ظلم و ستم کو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی نصرت و مدد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ اگر لوگ اس در کی طرف رجوع کرتے جس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان حضرات سے تمسک کرتے جن سے تمسک کرنا گمراہوں سے نجات کا سبب تھا، اور ان افراد سے قرآن کریم کی تفسیر حاصل کرتے جن کو قرآن کریم کا ہم پلہ قرار دیا گیا تھا، جن کو قرآن کے ساتھ نور بنا کر نازل کیا گیا تھا، تو ہرگز اس طرح کی تعویلات کا شکار نہ ہوتے۔ جناب جمیل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا، ذالک واللہ فی الرجعہ اما علمت ان انبیاء کثیرۃ لم ينصروا فی الدنیا وقتلوا والائمۃ بعدهم قتلوا ولم ينصروا ذالک فی الرجعہ۔ تفسیر قمی جلد دوم صفحہ 257۔ خدا کی قسم یہ رجعت میں ہوگا۔ کیا تم کو نہیں معلوم اس دنیا میں اکثر انبیاء کی مدد نہیں کی گئی بلکہ ان کو قتل کیا گیا، ان کے بعد کے اماموں کو بھی قتل کیا گیا، ان کی بھی مدد نہیں کی گئی؟ یہ سب رجعت میں ہوگا، یعنی رجعت کے وقت انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کی نصرت و مدد ہوگی۔ اس مفہوم کو قرآن کریم کی ان آیتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ صافات آیت 171 سے 173، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ بات ہمارے بندگان رسالت کے لیے بالکل طے شدہ ہے کہ ان کی ضرور مدد و نصرت کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا ہی لشکر کامیاب ہوگا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ خدا نے یہ بات لکھ دی ہے، یقیناً میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ چونکہ اب تک اس طرح کی کوئی واضح صورت نمایاں نہیں ہوئی ہے، لہٰذا خداوند عالم کا یہ وعدہ رجعت میں ضرور پورا ہوگا،
اور خدا وعدہ خلاف نہیں ہے۔ تیسری آیت، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، سورہ نمل آیت 83۔ اور جس دن ہم ہر امت سے اس گروہ کو محشور کریں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، ان کو روکے رہیں گے یہاں تک کہ دوسرے ان سے ملحق ہو جائیں۔ یہ آیت ان لوگوں کی رجعت کا ذکر کر رہی ہے جنہوں نے خداوند عالم کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ آیت رجعت کے لیے ناقابل تردید دلیل ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب ابو بصیر رحم اللہ سے دریافت کیا، ینکر اہل العراق الرجعہ، کیا اہل عراق رجعت کا انکار کرتے ہیں؟ فقلت نعم، عرض کیا جی ہاں۔ اما یقرؤ القرآن، کیا وہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، جس دن ہم ہر امت سے ایک گروہ کو محشور کریں گے۔ مختصر بصائر الدرجات صفحہ 25، بحار الانوار جلد 53، صفحہ 40، حدیث 6۔ اہل سنت اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں، خداوند عالم روز قیامت ہر امت سے ایک گروہ کو محشور کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس تفسیر کا جواب اس طرح مرحمت فرمایا ہے، اَيَحْشُرُ اللَّهُ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا وَيَدَعُ الْبَاقِينَ، کیا خداوند عالم قیامت کے دن ہر امت سے بس ایک گروہ کو محشور کرے گا اور بقیہ لوگوں کو چھوڑ دے گا اور ان کو محشور نہیں کرے گا؟ جبکہ خداوند عالم قیامت میں حشر و نشر کے بارے میں اس طرح فرماتا ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سورہ کہف آیت 47۔ اور ہم انہیں قیامت میں اس طرح محشور کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 24، بحار الانوار جلد 53، صفحہ 51۔ وہ مفسرین اہل سنت جو اس آیت کو میدان قیامت سے مربوط قرار دے رہے ہیں، ان کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے؟ میدان قیامت میں تو خداوند عالم ہر ایک کو محشور کرے گا، اول سے لے کر آخر تک تمام لوگ محشور کیے جائیں گے، یعنی قبر سے اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ تو وہ جگہ کہاں ہے جب ہر امت سے صرف ان لوگوں کو محشور کیا جائے گا جو آیات الہی کی تکذیب کرتے تھے؟ اگر یہ لوگ میدان قیامت میں پہلے ہی اٹھا دیے جائیں گے تو پھر میدان قیامت میں ان کے محشور ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ البتہ بزرگ مفسر اہل سنت آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے، اس آیت سے زیادہ جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے کچھ گروہ کی ضرور رجعت ہوگی۔ البتہ شیعہ حضرات جس رجعت کی بات کرتے ہیں ان کی جزیات اس سے ثابت نہیں ہوتی، بس صرف رجعت ثابت ہوتی ہے۔ روح المعانی جلد 20 صفحہ 26۔ محترم جناب آلوسی کی خدمت میں بس اتنا عرض کرنا ہے، کوئی بھی شیعہ اس آیت سے رجعت کی جزیات ثابت نہیں کرتا ہے، وہ بھی بس اصل رجعت کو ہی ثابت کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت سے اصل رجعت کو ہی بیان فرمایا ہے۔ چوتھی آیت، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سورہ انبیاء آیت 95۔ جس بستی والوں کو ہم نے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا ان کا دنیا میں واپس آنا حرام ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہر ایک مسلمان کے لیے واضح ہے کہ خداوند عالم روز قیامت ہر ایک کو محشور کرے گا، خواہ ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کیا ہو یا وہ اپنی طبیعی موت سے دنیا سے گئے ہوں۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی متعدد آیتیں ہیں، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، سورہ بقرہ آیت 114، سورہ مائدہ آیت 33، سورہ مائدہ آیت 41 اور سورہ حج آیت 9۔ سورہ انفال ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت و عذاب ہے اور قیامت کا عذاب تو بڑا عذاب ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت 54 میں ارشاد خداوندی ہے، كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین۔
آل فرعون کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کی گناہوں کی بنا پر ان کو ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ سب کے سب ظالم تھے۔ اس آیت میں فرعون، آل فرعون اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے خدا کی آیتوں کی تکذیب کی تھی۔ خدا نے ان کے گناہوں کی بنا پر ان کو اس دنیا میں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عذاب الہی سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرعون کا تو خاص طور سے ذکر ہے۔ اب ذرا سورہ مومن کی آیت 46 ملاحظہ فرمائیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ روزانہ صبح و شام ان لوگوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور جس دن قیامت برپا ہوگی آل فرعون کو تو بدترین عذاب میں ڈال دو۔ ان آیتوں سے واضح ہوتا ہے وہ سب آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس طرح سب کے سب قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، خواہ اس دنیا میں عذاب میں گرفتار ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ جبکہ سورہ انبیاء کی آیت 95 میں اس طرح ارشاد ہے، جن لوگوں کو ہم نے اس دنیا میں عذاب سے ہلاک کر دیا ہے ان کا واپس آنا حرام ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں کچھ لوگ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ ان واپس آنے والوں میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو عذاب سے ہلاک ہوئے ہوں گے۔ اگر قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کا اس دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہے تو یہ کون لوگ ہیں جن کی واپسی کا انکار کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ قیامت میں تو سب ہی واپس آئیں گے۔ یہ آیت باقاعدہ رجعت کو بیان کر رہی ہے۔ قیامت سے پہلے جب رجعت ہوگی اس وقت جو لوگ واپس آئیں گے ان میں یہ لوگ نہ ہوں گے جو عذاب سے ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ صاحب تفسیر قومی نے اس آیت کو رجعت کی مستحکم دلیل قرار دیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس آیت کو رجعت سے مربوط قرار دیا ہے۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 118 حدیث 149۔ 5ویں آیت وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ نمل آیت 82۔ جب ہمارے عذاب کا حکم ان تک آ پہنچے گا ہم ان کے لیے زمین سے ایک جاندار کو نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، وہ ہماری نشانیوں پر یقین نہ رکھتے ہوں گے۔ خداوند عالم کو معلوم تھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کی حالت کیا ہوگی اور کیسے کیسے لوگ حکومت کریں گے اور کس طرح دین میں تبدیلیاں ہوں گی اور حقائق تحریف کیے جائیں گے۔ خداوند عالم نے حقائق الفاظ کے خزانے میں ودیعت کر دیے ہیں اور اس خزانے کے حقیقی وارثین کو اس کا پتہ بتا دیا ہے تاکہ نااہلوں کی سازشوں سے محفوظ رہیں۔ جس طرح جناب خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی تھی جس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو یتیم بچوں کا خزانہ دوسروں کے ہاتھ لگ جاتا اور حقیقی وارث اس خزانے سے محروم ہو جاتے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں بہت سے حقائق اس طرح قرآنی آیتوں میں ودیعت کر دیے ہیں، بس وارثان علوم قرآن ان خزانوں سے واقف ہیں۔ اس آیت میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ خداوند عالم زمین میں سے ایک جاندار کو نکالے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ جناب حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، لا يدركها الطالب ولا يفوتها حارب فتسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن وتسم كافر بين عينيه وتكتب بين عينيه كافر ومعها عصا موسى وخاتم سلیمان۔ مجمع البیان ذیل آیت سورہ نمل آیت 82، نقل از تفسیر نمونہ جلد 15 صفحہ 552۔ وہ اس قدر قوی اور طاقتور ہوگا کوئی اس کو پکڑ نہیں سکے گا، کوئی اس کو زیر نہیں کر سکے گا،
اور نہ کوئی اس کی دسترس اور گرفت سے باہر ہوگا۔ وہ مومن پر علامت گزاری کرے گا اور اس کی پیشانی پر لکھے گا مومن، اور کافر پر نشان لگائے گا، اس کی پیشانی پر لکھے گا کافر۔ اس کے ہمراہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور جناب سلیمان علیہ السلام کی اٹھنی ہوگی۔ اس مضمون کی روایتیں علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں کثرت سے نقل کی ہیں۔ روایتیں اس قدر زیادہ ہیں ان کو کسی بھی صورت میں جعلی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ المحقق جناب شیخ محمد السند دام ظلہ تعالی نے اپنی کتاب الرجعۃ بین الظہور والمعاد کی دوسری جلد میں دابۃ الارض کے موضوع پر بہت عمدہ بحث کی ہے۔ اختصار کے پیش نظر صرف ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں سند متصل سے ابی ہریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج دابۃ الارض ومعها عصا موسیٰ وخاتم سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم تحتم انف الکافر بالعصا وتجلى وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على خوان يعرف المؤمن من الكافر۔ تفسیر ابن حاتم سورہ نمل جلد 11 صفحہ 203، سنن ابن ماجہ جلد دوم صفحہ 1351، سنن ترمذی جز 5 صفحہ 21 حدیث 324 اور مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 83۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دابۃ الارض زمین سے باہر آئے گا، اس کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ کافر کی ناک پر عصا سے علامت لگائے گا اور جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مومن کے چہرے کو نورانی کرے گا، یہاں تک لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے، مومن اور کافر ایک دوسرے سے پہچانے جائیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، دابۃ الارض کے سلسلے میں شیعہ اور سنی روایتیں ایک ہی بات بیان کر رہی ہیں۔ اس دابۃ الارض کی خصوصیات یہ ہیں: پہلا، زمین سے باہر آئے گا، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا۔ زمین سے باہر آئے گا یعنی قبر سے زندہ ہوگا، موت اور شہادت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یعنی رجعت ہوگی۔ دوسرا، اس کے ہمراہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ تیسرا، اس کے پاس جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ چوتھا، لوگوں پر علامت گزاری کرے گا۔ پانچواں، مومن کی پیشانی پر علامت لگائے گا جس سے مومن کی شناخت ہوگی۔ چھٹا، کافر کی پیشانی پر علامت لگائے گا جس سے کافر پہچانا جائے گا۔ ساتواں، قرآن کے اعتبار سے یہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ ان مذکورہ باتوں کی خصوصیات یہ ہیں: الف، جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا قدرت و طاقت کی علامت ہے جس سے وہ پتھروں سے پانی نکال دیتے تھے اور سمندر میں راستہ بنا دیتے تھے۔ با، جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کی وسیع و عریض حکومت کی علامت ہے۔ جیم، مومن و کافر پر علامت لگانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دلوں کی حالت سے باخبر ہے، اس کے عالم غیب ہونے کی علامت ہے۔ دال، جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور جناب سلیمان کی انگوٹھی کا وارث ہونا اس بات کی علامت ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، بلکہ یہ خدا کا نہایت منتخب بندہ انبیاء کا وارث ہے۔ یہ منزلت وسیع اور امام کی منزلت ہے۔ واو، جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کو بھی کائنات پر اختیار حاصل ہے اور ولایت تکوینی کا مالک ہے۔ اس کو مومن و کافر کی باقاعدہ شناخت ہے۔ اب تمام انصاف پسند لوگوں سے سوال ہے، قرآن اور حدیث میں دابۃ الارض کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وہ کوئی عام جاندار ہوگا یا وسیع ولی خلیفۃ اللہ ہوگا؟ وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے دور ہیں وہ اس آیت اور روایتوں کا مصداق تلاش کرنے میں حیران ہیں، جبکہ اہل بیت علیہ السلام جو قرآن کریم کے واقعی وارث ہیں، معلم قرآن ہیں، اور وہ اس آیت کے سلسلے میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے
ایک شخص نے جناب عمار یاسر علیہ السلام سے کہا، قرآن کریم کی ایک آیت نے میری فکر کو گھیر لیا ہے، مجھے بہت تشویش ہے۔ عمار نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ کہا، یہ آیت، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ دابۃ الارض کون ہے؟ جناب عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک زمین پر نہیں بیٹھوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا جب تک تمہیں دابۃ الارض کو نہ دکھا دوں۔ جناب عمار اس شخص کو لے کر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت غذا تناول فرما رہے تھے۔ جناب حضرت نے عمار کو دیکھا، عمار کو دعوت طعام دی۔ جناب عمار بیٹھ گئے اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس شخص کو بہت تعجب ہوا اور بہت تعجب سے یہ سب منظر دیکھتا رہا۔ اس نے عمار سے کہا، آپ نے تو کہا تھا نہ بیٹھوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا جب تک دابۃ الارض کو دکھا نہ دوں۔ آپ نے تمام باتوں کی مخالفت اور ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ جناب عمار نے جواب دیا، ارأیتک ان کنت تعقل، اگر تم سمجھدار اور عقل مند ہو تو میں نے تمہیں دکھا دیا۔ مجمع البیان ذیل آیت تفسیر نمونہ جلد 15 صفحہ 552-553۔ ایک اور معتبر روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت امام علی علیہ السلام مسجد میں سو رہے تھے۔ حضرت رسول خدا تشریف لائے اور علی علیہ السلام کو یہ کہہ کر بیدار کیا، قم یا دابۃ اللہ، اے دابۃ اللہ اٹھو۔ اس وقت حضرت کے اصحاب نے عرض کیا، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم بھی ایک دوسرے کو اس نام سے پکار سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، یہ نام بس ان سے مخصوص ہے، یہی وہ دابۃ الارض ہیں جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اے علی، خداوند عالم تمہیں آخری زمانے میں بہترین شکل و صورت میں زندہ کرے گا اور تمہارے ہاتھوں میں ایسی چیز ہوگی جس سے تم دشمنوں پر علامت لگاؤ گے۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 52، نقل از تفسیر نمونہ جلد 15 صفحہ 553-554۔ یہ آیت بھی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی رجعت بیان کر رہی ہے۔ چونکہ رجعت کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کی امامت سے ہے، اس بنا پر علماء اہل سنت اس کا تذکرہ کرنے میں تعمل کرتے ہیں اور کھل کر اس کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ روایتوں کو نقل تو کر دیتے ہیں مگر ان میں غور و خوض ذرا کم کرتے ہیں اور ان روایتوں کو نقل کرنے سے پرہیز کرتے ہیں جس میں باقاعدہ رجعت کا ذکر ہے۔ جناب سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطرائف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، علماء اسلام نے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی روایتیں کیوں اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کی ہیں۔ اس واقعے کے بعد یہ بات بھی واضح ہو جائے گی موجودہ کتابوں میں کس قدر تحریف کی گئی ہے۔ جناب سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جس صحیح مسلم کا ذکر فرما رہے ہیں یہ ان کے زمانے کی صحیح مسلم ہے۔ فرماتے ہیں، مسلم اپنی کتاب صحیح کے پہلے جز میں جراح بن ملیح سے یہ روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے جابر کو فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے 70,000 روایتیں ہیں اور ہر روایت حضرت رسول خدا سے ہیں۔ اس کے بعد مسلم نے اپنی صحیح میں محمد بن عمر رازی سے روایت نقل کی ہے کہ جریر کو فرماتے ہوئے سنا، میں جابر بن یزید الجعفی سے ملاقات کی اور ان کی ایک روایت بھی نہیں لکھی کیونکہ وہ رجعت پر ایمان رکھتے تھے۔ الطرائف صفحہ 191، نقل از رجعت بین الدہور المعاد جلد 2 صفحہ 222-223۔ تمام موافق و مخالف اس حقیقت پر متفق القول ہیں، ائمہ علیہم السلام کا ہر فرد اپنے اپنے زمانے میں امت کے بہترین افراد ہیں۔ ان کے تقوی، پار رسائی، علم، اخلاق، کردار، عبادت میں کوئی بھی ان کے برابر نہ تھا۔ وہ اہل بیت رسول کی محترم ترین فرد تھے۔ ان عظمتوں کے باوجود لوگوں نے ان کے معتبر اور مستند راویان حدیث کی حدیثیں اپنی کتابوں میں اس بنا پر نقل نہیں کیں کہ وہ رجعت پر ایمان رکھتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جس خبر کا
ذکر باقاعدہ قرآن مجید میں ہو، کیا اس پر عقیدہ رکھنا جرم ہے؟ اس سلسلے کی روایتیں نقل کرنا غیر مستند ہونے کی دلیل ہے؟ کیا اس کے برعکس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بہرحال اب تک کی گئی گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گزشتہ امتوں میں بھی رجعت واقع ہو چکی ہے اور اس امت میں بھی واقع ہوگی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کن کن لوگوں کی رجعت ہوگی۔ اگلا ٹاپک، رجعت میں کون واپس آئے گا؟ رجعت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے واقع ہوگی۔ یہ رجعت تمام افراد کی نہ ہوگی بلکہ بعض افراد کی ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، وَإِنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ بِعَامَّةٍ وَهِيَ خَاصَّةٌ لَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضًا أَوْ مَحَضَ الشِّرْكَ مَحْضًا۔ تصحیح اعتقاد بعینہ صفحہ 40، بحر الانوار جلد 53 صفحہ 39، حدیث 1۔ رجعت عمومی نہیں ہے بلکہ خصوصی ہے۔ ان مومنین کی رجعت ہوگی جن کا ایمان خالص ہوگا، اور ان مشرکین کی رجعت ہوگی جن کا شرک پختہ ہوگا۔ رجعت روحانی اور معنوی رجعت نہ ہوگی بلکہ باقاعدہ جسمانی رجعت ہوگی، یعنی یہ جسم مادی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ روایتوں میں جن افراد کی رجعت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اختصار کے مد نظر بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا، رسول اللہ اور آل رسول کی رجعت۔ ابو خالد کابلی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے اس آیت کریمہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورہ قصص آیت 85، قال یرجع الیکم نبیکم وامیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام، تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 147، بحار الانوار جلد 22 صفحہ 99، حدیث 53۔ جس نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا ہے آپ کو واپس آنے کی جگہ واپس لائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے نبی اکرم، امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام کی رجعت ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام سیرجعان، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 39، حدیث 2۔ یقیناً حضرت رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام کی رجعت ہوگی۔ معلی بن خنیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اول من یرجع الی الدنیا الحسین بن علی علیہم السلام، مختصر بصائر الدرجات صفحہ 24، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 46، حدیث 19۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں رجعت ہوگی۔ دوسرا، انبیاء اور اوصیاء کی رجعت۔ جمیل بن دراج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور صاحبان ایمان کی اس زندگانی دنیا میں اور روز قیامت ضرور بالضرور مدد کریں گے۔ قال ذلك واللہ فی الرجعۃ اما علمت ان انبیاء کثیرۃ لم ینصروا فی الدنیا وقتلوا والائمۃ بعدهم قتلوا ولم ینصروا ذلك فی الرجعہ، سورہ مومن آیت 51، تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 258، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 65، حدیث 57۔ فرمایا، خدا کی قسم یہ رجعت کے وقت ہوگا، کیا تم کو نہیں معلوم اس دنیا میں اکثر انبیاء کی نصرت و مدد نہیں کی گئی بلکہ ان کو قتل کیا گیا، اسی طرح ان کے بعد کے اماموں کو بھی قتل کیا گیا اور ان کی نصرت و مدد نہیں کی گئی۔ اب یہ کام رجعت میں ہوگا، یعنی انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام رجعت کے وقت دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ نہ صرف دوبارہ زندہ کیے جائیں گے بلکہ ان کی نصرت و مدد بھی کی جائے گی۔ اس آیت میں 2 جگہ خدا نے نصرت و مدد کا وعدہ کیا ہے، ایک اس دنیا میں فی الحیات دنیا، اس زندگانی دنیا میں، اور دوسرے یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی روز قیامت۔ قیامت کا وعدہ تو روز قیامت میں پورا ہوگا، پہلے اس دنیا کا وعدہ پورا ہو۔
چونکہ خداوند عالم ہرگز وعدہ خلاف نہیں ہے، لہٰذا قیامت سے پہلے اس دنیا میں انبیاء اور رسولوں سے کیا ہوا وعدہ ضرور بے ضرور پورا کرے گا۔ اس وعدے و وفائی کے لیے رجعت ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مسکان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ سورہ آل عمران آیت 81۔ اور جب خداوند عالم نے انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا، تم کو ہم نے جو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہارے پاس موجود چیزوں کی تصدیق کرے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال ما بعث اللہ نبینا من لدن آدم الا ويرجع الى الدنيا فينصر امیر المؤمنین وقوله لتؤمنن به یعنی رسول اللہ ولتنصرنه یعنی امیر المؤمنین۔ تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 25، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 61، حدیث 50۔ خداوند عالم نے جناب آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء بھیجے ہیں، خدا سب کو دنیا میں واپس لائے گا تاکہ امیر المؤمنین کی نصرت و مدد کریں۔ یہ جملہ لتؤمنن یعنی حضرت رسول خدا پر ایمان لائیں، ولتنصرنہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی مدد کریں۔ اگلی حدیث، برید بن معاویہ العجلی نے کہا، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، فرزند رسول، آپ مجھے ان اسماعیل کے بارے میں بتائیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہوا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا سورہ مریم آیت 54۔ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو جو وعدے کے سچے تھے اور رسول و نبی تھے۔ کیا یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں؟ لوگوں کا یہی خیال ہے، یہ جناب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ امام نے فرمایا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا انتقال تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہو گیا تھا، اس کے علاوہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام حجت خدا تھے، صاحب شریعت تھے۔ اس صورت میں جناب اسماعیل علیہ السلام کس کے لیے مبعوث کیے گئے؟ عرض کیا، آپ علیہ السلام پر جان قربان، تو یہ اسماعیل کون ہیں؟ فرمایا، یہ جناب اسماعیل بن حزقیل علیہ السلام ہیں، یہ نبی تھے، خدا نے ان کو ان کی امت کی طرف بھیجا، ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو قتل کیا، چہرے پر ضرب لگائی، خداوند عالم اس قوم پر غضبناک ہوا، خدا نے عذاب کا فرشتہ ستاتائیل کو عذاب کے لیے بھیجا۔ ستاتائیل نے جناب اسماعیل سے کہا، میں فرشتہ عذاب ہوں، رب العزت نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کی قوم کو اس عذاب میں مبتلا کروں جو آپ طے فرمائیں۔ جناب اسماعیل نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ان پر وحی کی اور دریافت کیا، اسماعیل تمہاری حاجت کیا ہے؟ عرض کیا، اے پروردگار، تو نے اپنی ذات کے لیے ربوبیت کا اقرار لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت کا اقرار لیا اور ان کے اوصیاء علیہ السلام کے لیے ولایت کا عہد و پیمان لیا۔ تو نے اپنے بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ خبر دی کہ نبی کے بعد ان کی امت حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کرے گی، اور تو نے یقیناً حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے ان کو اس دنیا میں واپس لائے گا، یعنی ان کی رجعت ہوگی تاکہ وہ اپنے قاتلوں سے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے سکیں۔ خدایا تیری بارگاہ میں بس میری یہ درخواست ہے، مجھے بھی اس وقت دنیا میں واپس لانا تاکہ میں بھی ان ظالموں سے انتقام لے سکوں جس طرح تو حسین علیہ السلام کو واپس لائے گا۔ خداوند عالم نے جناب اسماعیل بن حزقیل علیہ السلام سے وعدہ کیا ان کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں واپس لائے گا۔ کامل الزیارات صفحہ 65، حدیث 3۔ تیسرا، شہداء کی رجعت۔ مفضل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں دریافت کیا، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، جس دن ہم ہر امت سے ایک گروہ کو محشور کریں گے۔ سورہ نمل آیت 83۔ امام علیہ السلام نے فرمایا،
لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتِلَ إِلَّا يَرْجِعُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحَزَ الْإِيمَانَ مَحْزًا وَمَنْ مَحَزَ الْكُفْرَ مَحْزًا۔ جو مومن شہید کر دیا گیا وہ دنیا میں واپس آئے گا، اس کی رجعت ہوگی یہاں تک کہ وہ اپنی طبیعی موت سے دنیا سے رخصت ہوگا۔ مومنین میں صرف ان لوگوں کی رجعت ہوگی جن کا ایمان خالص ہو، اور ان کافروں کی رجعت جو اپنے کفر میں پختہ ہوں گے۔ تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 131۔ مومنین اسلام و ایمان کی سربلندی دیکھنے کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کفار اپنی تمام سعی و کوشش کی ناکامیوں کو دیکھنے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ چوتھا، مومنین کی رجعت۔ برید بن معاویہ العجلی نے کہا، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا، اے بریر، خدا کا کوئی احترام باقی نہیں رہا، اس کی تمام حرمتیں پامال کر دی گئیں۔ اس دنیا میں نہ خدا کی کتاب پر عمل ہو رہا ہے اور نہ اس کے نبی کی سنت پر۔ حضرت امیر المؤمنین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی حد صحیح طور سے جاری نہیں ہوئی اور آج تک حق پر عمل نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، لیکن خدا کی قسم یہ دن و رات تمام نہیں ہوں گے یہاں تک کہ خداوند عالم مردوں کو زندہ کرے گا اور زندہ لوگوں کو موت دے گا۔ خدا حق کو صاحبان حق کو واپس دلائے گا اور اس دین کو قائم و جاری کرے گا جو اس کا اور اس کے نبی کا پسندیدہ دین ہے۔ تم کو بشارت ہو، پھر بشارت ہو، پھر بشارت ہو، خدا کی قسم حق تو صرف اور صرف تمہارے پاس ہے۔ الکافی جلد 3 صفحہ 536، حدیث 1۔ بحار الانوار جلد 41 صفحہ 127، حدیث 36۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 3 بشارت دے کر یہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس وقت گرچہ دین کی حالت نہایت زیادہ خراب کر دی گئی ہے، دین کے احکام باقاعدہ پامال کر دیے گئے ہیں، لیکن ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب رجعت ہوگی۔ جو لوگ گزر چکے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، اور خدا و رسول کا پسندیدہ دین جس کی سنت غدیر کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کے اعلان و ولایت و امامت کے بعد دی گئی تھی، وہ غدیری دین اس دنیا میں قائم ہوگا۔ جناب مفضل بن عمر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پشت کعبہ سے جناب قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا، 27 افراد ان کے ہمراہ ہوں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے 15 افراد، یہ وہ افراد ہوں گے جو حق سے ہدایت یافتہ تھے اور اسی کے مطابق عادلانہ فیصلہ کرتے تھے۔ 7 افراد اصحاب کہف سے، اور جناب یوشع بن نون، سلمان، ابو ذر، دجانہ انصاری، مقداد، مالک اشتر، یہ افراد ان کے ساتھ ہوں گے اور حکمراں ہوں گے۔ الارشاد جلد 2 صفحہ 286۔ اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی تمنا کن کن بزرگ مرتبہ شخصیتوں کو ہے۔ یہ سب اللہ کے منتخب اور پسندیدہ افراد ہیں۔ خدا کرے ہم بھی ان کے غلاموں کی شکل میں محشور ہوں اور رجعت میں حکومت اہل بیت علیہ السلام کی شان دیکھیں۔ اس حدیث شریف میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے نہایت بلند مرتبہ اصحاب کا ذکر شاید اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے، حکومت حق کے قیام کی تمنا جو ان لوگوں کے دلوں میں تھی جس طرح یہ افراد غدیری اسلام کی حکمرانی دیکھنے کے خواہشمند تھے۔ وہ تمنا پوری طرح پوری نہیں ہوئی۔ رجعت میں یہ افراد اس دنیا میں لائے جائیں گے اور غدیری اسلام کا عروج دیکھیں گے۔ چونکہ رجعت میں غدیری اسلام کی حکمرانی ہوگی، لہٰذا وہ افراد جنہیں غدیری اسلام پسند نہیں ہے وہ رجعت کا انکار کرتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کیا کسی کے انکار سے حقیقت ختم ہو جاتی ہے؟ پانچواں، کفار کی رجعت۔ اس سے پہلے یہ گفتگو ہو چکی ہے، رجعت میں سب کے سب لوگ واپس نہیں آئیں گے، صرف وہ مومنین دوران ظہور امام علیہ السلام زندہ کیے جائیں گے جو ایمان میں خالص اور کامل ہوں گے، اور وہ کافر و مشرک زندہ کیے جائیں گے جو اپنے کفر و شرک میں پختہ ہوں گے۔ جناب ابو بصیر علیہ السلام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے بارے میں دریافت کیا۔
ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا بلکہ اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 72۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر رجعہ، یہ رجت میں ہوگا۔ مختصر بصائر الدرجات صفحہ 28، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 66، حدیث 61۔ ظاہر ہے اس آیت میں اندھے اور نابینا ہونے سے آنکھوں کی بینائی مراد نہیں ہے بلکہ گمراہی مراد ہے۔ آیت کے آخر میں ہے اضل و سبیلا، اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ رجعت کے زمانے میں وہ لوگ واپس زندہ کیے جائیں گے جو عقل و شعور رکھنے کے باوجود، حق کے واضح ہونے کے باوجود نہ صرف حق کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی جم کر مخالفت کرتے تھے، اس کو دبانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ ان کو زندہ کیا جائے گا اور حق و صاحبان حق کی شان و شوکت دکھائی جائے گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں رجعت پر اعتراض اور اس کا جواب۔ پہلا اعتراض، قرآن کریم کی آیتوں میں اس طرح تذکرہ ملتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ سورہ مومنون آیت 99 اور 100۔ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں خدایا ہمیں اس دنیا میں واپس کر دے تاکہ ہم جو چھوڑ کر آئے ہیں نیک عمل انجام دے سکیں۔ جواب ملے گا ہرگز نہیں، یہ صرف بات کرتے ہیں، ان کے پیچھے برزخ ہے روز قیامت تک۔ اس طرح کی آیتوں میں دنیا میں واپس آنے کی درخواست کو رد کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ خدا کی طرف سے رجعت کا انکار نہیں ہے؟ جواب، پہلا، یہ درخواست کافروں کی طرف سے ہے اور موت آنے سے پہلے ہے، جبکہ رجعت میں خداوند عالم کافروں کی درخواست پر دوبارہ زندہ نہیں کرے گا بلکہ خدا خود زندہ کرے گا۔ دوسرا، یہ درخواست موت کے وقت ہوگی، توبہ اور نیک عمل انجام دینے کے لیے ہوگی، جبکہ ایک حقیقت ہے توبہ کا دروازہ بس اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک موت سامنے نہ آ جائے۔ موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ درخواست اس لیے رد کی جا رہی ہے، اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا، رجعت میں کافروں کو اس لیے زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی مخالفتوں کا اثر دیکھیں، کفر کی نابودی اور غدیری اسلام کی سربلندی دیکھیں، جبکہ موت کے وقت کی یہ درخواست عذاب سے نجات کی درخواست ہے، جس کا جواب یہ دیا گیا اب قیامت تک برزخ کے عذاب میں گرفتار رہو۔ چوتھا، یہ درخواست موت کو ملتوی کرنے اور موقع دینے کی درخواست ہے، جبکہ رجعت میں موت کے بعد زندہ ہونے کی بات ہے۔ اس بنا پر رجعت اور اس درخواست میں فرق ہے۔ اب دوسرا اعتراض، عقل کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، امامت ہمیشہ افضل کے لیے ہے، افضل کی موجودگی میں غیر افضل کی امامت مناسب نہیں ہے بلکہ غیر معقول ہے، قرآن کریم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ رجعت کے سلسلے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی رجعت ہوگی، امیر المؤمنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی رجعت ہوگی، اور یہ سب امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں ہوگا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی موجودگی میں امام عصر علیہ السلام امامت کے فرائض انجام دیں؟ اس کا جواب، پہلا، گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے خاص کر حضرت رسول خدا نے اور بہت زیادہ خاص کر ائمہ معصومین علیہ السلام نے حضرت ولی عصر علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہیں۔ ان کی طول عمر، ان کی غیبت، ان کے ظہور اور ان کی حکومت کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نہ صرف حدیثیں بیان فرمائی ہیں بلکہ انتظار کی فضیلت و عظمت بیان فرمائی ہیں، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی دعائیں مانگی ہیں اور لوگوں کو باقاعدہ تعلیم بھی دی ہے۔ اس بنا پر حضرت ولی عصر علیہ السلام کا ظہور، ان کی حکومت، انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی دیرینہ تمنا ہے۔ جب حضرت علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ائمہ معصومین علیہ السلام کی دیرینہ تمنا پوری ہوگی اور دعائیں قبول ہوگی۔ اس بنا پر حضرت ولی عصر
کی حکومت دیکھ کر جس قدر خوشی ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہوگی اتنا کسی کو نہ ہوگی۔ دوسرا، اس کے علاوہ سلسلہ افضلیت اپنی جگہ پوری طرح محفوظ ہے۔ اس کی وجہ سے خداوند عالم کی طرف سے جو بھی فیض حکم دنیا کے لیے آئے گا وہ امام زمان علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک بلکہ کائنات تک پہنچائے گا، اور وہ امام زمان علیہ السلام تک حضرت رسول خدا اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے پہنچے گا۔ اس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت، برتری اور تقدم اپنی جگہ محفوظ ہے۔ تیسرا، اس کے علاوہ حضرت ولی اصغر علیہ السلام ان حضرات کے حکم سے حکومت کریں گے، ان حضرات علیہ السلام کی مرضی سے حکومت قائم کریں گے، گویا ان حضرات علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ اب تیسرا اعتراض، رجعت ایک طرح کا تناسخ ہے جو اسلام کا نہیں بلکہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ کافروں کا یہ عقیدہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اس دنیا میں واپس آ جاتا ہے۔ اسلام تناسخ کا قائل نہیں ہے، لہٰذا جس طرح سے تناسخ باطل ہے اسی طرح رجعت بھی باطل ہے۔ اب اس کا جواب، اس اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ لوگ صحیح طور سے رجعت کی حقیقت کو درک نہیں کر سکے ہیں۔ تناسخ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، خاص کر وہ انسان جو اپنی طبیعی موت سے اس دنیا سے نہ گیا ہو، اس کی روح کسی دوسری روپ میں اس دنیا میں واپس آتی ہے تاکہ اس نے پہلے جنم میں جو کام انجام دیے تھے اس کے نتائج اس کے سامنے آئیں۔ اگر اچھے کام انجام دیے تھے تو نیکی کی شکل میں آرام و آسائش کی زندگی نصیب ہو، اور اگر برے کام انجام دیے تھے تو سختیوں اور مصائب سے بھری زندگی ہو۔ تناسخ میں روح ایک دوسرے کے بدن میں واپس آتی ہے، وہی شخص واپس نہیں آتا ہے۔ رجعت کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے۔ رجعت میں جو شخص بھی واپس آئے گا وہ اپنی روح اور بدن کے ساتھ واپس آئے گا، خود اس کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی، اور اس کو معلوم بھی ہوگا اس کو کس عمل کی جزا یا سزا مل رہی ہے۔ جس طرح میدان قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جانا تناسخ نہیں ہے، اسی طرح رجعت میں دوبارہ زندہ کیا جانا تناسخ نہیں ہے۔ رجعت کے تعلق سے یہ بنیادی اعتراضات ہیں۔ بعض اور اعتراضات قرآن کریم کی بعض آیتوں کی روشنی میں ہیں، مگر وہ تمام آیتیں پہلے اعتراض کی آیت کی طرح ہیں، اور جواب بھی تقریباً وہی جواب ہے جو گزر چکا ہے۔ اختصار کے پیش نظر اس کا خاص طور سے ذکر نہیں کیا گیا۔ اگلا ٹاپک، رجعت کی حکومت۔ اسلامی احکام و قوانین کے تعلق سے عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اس حکم کی حکمت کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، دین مقدس اسلام کے تمام عقائد، اخلاق، احکام، آداب سب کے سب خداوند علیم و حکیم کی بنائے ہوئے ہیں، یہ انسانوں کی عقل و فہم کا نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر نہایت ابتدائی درجہ کا طالب علم نہایت اعلیٰ اور ماہر ڈاکٹر سے یہ سوال کرے، آپ نے جو دوا تجویز کی ہے اس کی حکمت کیا ہے، تو کیا ڈاکٹر کی وضاحت اس بچے کی سمجھ میں آ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ خداوند عالم انسانوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت ہی مختصر سا علم دیا گیا ہے، تمہاری ظرفیت اس سے زیادہ علم کی متقاضی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 85۔ ایک جگہ اور ارشاد خداوندی ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس چیز کو تم ناگوار و غیر پسندیدہ سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اس لیے اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت 216۔ ایک جگہ اسی طرح ارشاد ہوا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ اچھائیاں رکھی ہیں۔ سورہ نساء آیت 19۔ رجعت خدا نے قرار دی ہے
خدا نے قرآن میں رجت کا ذکر کیا ہے، اس کے اولیاء نے حدیثوں میں اس کا ذکر کیا ہے، علماء نے رجت پر اعتقاد کو لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ یقیناً صد در صد یقیناً رجعت میں حکمت ہے، مصلحت ہے، جس کا صحیح اندازہ تو رجعت کے بعد ہی ہوگا، جیسے جناب خضر علیہ السلام کے کاموں کی حکمت آخر میں بیان کی گئی ہے۔ ذیل میں بعض حکمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا، جزا اور سزا۔ خداوند عالم نے اس دنیا کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی۔ بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان اور زمین عدل کی بنیاد پر برقرار ہیں۔ تفسیر صافی جلد 5 صفحہ 107۔ یہ بات نہایت مناسب اور معقول ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک وقت ایسا معین کیا جائے جہاں نیکوکاروں مظلوموں کو ان کے اعمال کی جزا انعام ملے، وہیں ظالموں گنہگاروں کو ان کے اعمال کی سزا ملے۔ قیامت میں تو واقعی سزا ملے گی، کیونکہ اس دنیا میں اتنی ظرفیت نہیں ہے ان لوگوں کو پوری سزا دے سکے جن لوگوں نے ہزاروں کو قتل کیا اور ان پر ظلم کیا۔ رجعت کی جزا اور سزا تو قیامت کے مقابلے میں بس ایک نمونہ ہوگی۔ رجعت کی جزا اور انعام سے نیکوکاروں اور مظلوموں کے دل خوش ہوں گے اور وہ اپنی نیکیوں کا انجام اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوسرا، تقویت دل منتظر۔ حضرت ولی اعظم علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے والے مومنین کو جب یہ معلوم ہوگا، خالص مومنین حضرت علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حکومت کے زمانے واپس آئیں گے، اس سے ایک تو اس کا دل مطمئن ہوگا، میرا انتظار رائے گا نہیں جائے گا۔ دوسرا، وہ خود ایمان و عمل میں یہ کوشش کرے گا، اس طرح سے پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرے گا کہ اس کا شمار خالص مومن میں ہوتا کہ وہ بھی وقت رجعت اس دنیا میں واپس آئے۔ تیسرا، تکمیل آرزو۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جنہیں ظالموں، کافروں، مشرکوں نے آزادی سے تبلیغ دین کا موقع نہیں دیا۔ اسی طرح بہت سے ایسے صاحبان ایمان گزرے ہیں جنہیں پوری طرح دین حق کی نصرت و مدد کا موقع نہیں ملا۔ اس کا اصل یہ ہوا، تبلیغ دین اور نصرت دین سے کمال کی جس اعلیٰ منزل پر پہنچنا تھا وہ موقع نہیں ملا۔ نیت تو تھی مگر عمل کا موقع نہیں ملا۔ یہ حضرات رجعت میں واپس لائے جائیں گے تاکہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں اور کمالات کی بلند ترین منزل حاصل کریں۔ ظاہراً یہ عمل کا موقع جنت میں ان کے درجات میں اضافہ کا بھی سبب ہوگا، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور اسی پر راضی تھے، ان کے دلوں میں بہتر اور بیشتر عمل کی کوئی خاص تمنا اور آرزو نہیں تھی۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے رجعت کوئی خاص فائدہ مند نہ ہوگی۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو ہر وقت اڑتے رہتے تھے، کاش ذرا موقع ملتا اور تبلیغ کرتے اور دین کی نصرت کرتے اور ذرا اسلام کو نافذ کرتے اور ذرا ولایت اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے۔ اس طرح کی آرزو رکھنے والوں کا رجعت میں واپس آنا بہت ہی زیادہ مناسب اور معقول ہے۔ چوتھا، بلندی حق اور مایوسی کفر۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام اور مومنین مخلصین کی آرزوؤں کی تمنا کی تکمیل کے لیے رجعت مناسب اور معقول ہے، اسی طرح ان لوگوں کی رجعت بھی نہایت مناسب معقول ہے جنہوں نے دین حق کے چراغ کو خاموش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ہر طرح کے مظالم ڈھائے، اپنی طرف سے حق کو نابود کرنے کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، جو کچھ کر سکتے تھے کر گئے اور بقیہ حسرتیں لے کر چلے گئے۔ ان لوگوں کو رجعت میں واپس بلایا جائے گا اور دکھایا جائے گا جس دین حق کو تم نے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ آج اسی دین حق کی سربلندی دیکھو اور کفر کی نابودی دیکھو، اور دیکھو خدا نے قرآن میں دین کی سربلندی اور غلبہ کامل کی بات کی تھی، وہ کس طرح عملی ہوئی۔ اب تم جدھر بھی نظر اٹھاؤ تمہیں دین حق اور ولایت اہل بیت علیہ السلام، علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ کی آواز سنائی دے گی۔ دیکھو جن لوگوں کو تم نے ذلیل و خوار سمجھا تھا، آج ان لوگوں کی شان و شوکت دیکھو،
اور جن کو تم نے سر پر چڑھایا تھا آج ان کا انجام دیکھو۔ یہ تو بس ایک نمونہ ہے، اصلی انجام تو قیامت میں دیکھنے کو ملے گا۔ اگلا ٹاپک، رجعت کی دعائیں۔ ہر مومن خالص کی یہ تمنا ہے وہ رجعت میں واپس آئے اور اپنی آنکھوں سے اہل بیت علیہ السلام کی عادلانہ حکومت دیکھے۔ دعا وہ وسیلہ ہے جس سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے اور تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے زمانہ رجعت میں واپس آنے کے لیے کچھ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اور کچھ دعاؤں و زیارتوں میں رجعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذیل میں صرف 3 کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا، دعائے عہد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 40 دن صبح کو یہ دعا پڑھے گا وہ ہمارے قائم علیہ السلام کے انصار میں ہوگا۔ اگر ان کے ظہور سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ ظہور کے وقت قبر سے باہر نکالا جائے گا۔ خداوند عالم ایک ایک کلمے کے عوض 1000 نیکیاں عطا کرے گا اور 1000 گناہ معاف کرے گا۔ اس دعا کے جملے یہ ہیں: اللہم ان حال بینی بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی۔ خدایا اگر ان کے ظہور اور میرے درمیان وہ موت ہے جس کو تو نے لازم و ضروری قرار دیا ہے، تو خدایا ان کے ظہور کے وقت مجھے میری قبر سے اس حال میں زندہ کرنا، کفن بردوش، شمشیر بکف ہوں، نیزہ بدست ہوں، پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں، چاہے شہر میں ہوں خواہ دیہات میں۔ مصباح الزائر صفحہ 455، مصباح الکف امی صفحہ 729۔ دوسرا، زیارت عاشوراء۔ زیارت عاشوراء معتبر زیارت ہے، روزانہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، مشکلات کے حل کے لیے اکثیر ہے۔ اس زیارت کے یہ جملے رجعت کی تمنا کو بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب زیارت قبول ہوگی تو یہ جملے بھی قبولیت کی سند حاصل کریں گے۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ذَلِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں دست بدعا ہوں جس نے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلند ترین درجات مرحمت فرمائے اور آپ علیہ السلام کے صدقے میں مجھے بھی عزت دی۔ مجھے یہ توفیق و سعادت نصیب ہو خاندان اہل بیت علیہ السلام کے امام منصور کے ساتھ آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے آپ علیہ السلام کے خون کا انتقام لے سکوں۔ جس امام منصور کا ذکر ہے اس سے حضرت امام مہدی علیہ السلام مراد ہیں۔ جب آپ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ایک کام قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینا ہوگا۔ امام عصر علیہ السلام کے ساتھ یہ سعادت ہمیں اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم زمانہ رجعت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ تیسرا، زیارت جامعہ۔ زیارت جامعہ نہایت معتبر ہے۔ حضرت امام زمان علیہ السلام نے زیارت عاشوراء کے ساتھ ساتھ زیارت جامعہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ زیارت جامعہ میں ہے: معترف بکم مؤمن بإیابکم مصدق برجعتکم منتظر لامرکم مرتقب لدولتکم۔ میں آپ علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کے اس دنیا میں واپس آنے پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کی رجعت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کے حکم کا منتظر ہوں اور آپ کی حکومت کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ اسی زیارت کے یہ جملے زمانہ رجعت میں واپس آنے کی تمنا کو بیان کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنِي مِنْ خِيَارِ الْمَوَالِيكُمُ التَّابِعِينَ لِمَا دَعَوْتُمْ إِلَيْهِ وَجَعَلْنِي مِمَّنْ يَنْتَصُّ آثَارَكُمْ وَيَسْأَلُكَ سَبِيلَكُمْ وَيَهْتَدِي بِهُدَاكُمْ وَيَحْشُرُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَيُقِرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ وَيُمَلَّكُ فِي دَوْلَتِكُمْ۔ خدایا مجھے آپ علیہ السلام کے بہترین دوستوں میں قرار دیں اور ان لوگوں میں قرار دے جو آپ کے پیغام کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ کے آثار سے کسب نور کر رہے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور آپ کی ہدایت سے ہدایت یافتہ ہیں۔ قیامت میں آپ کے گروہ میں مشہور کرے اور آپ کے زمانہ رجعت میں اس دنیا میں واپس لائے اور آپ کی حکومت میں منزلت و مقام عطا فرمائے۔
اس زیارت میں رجعت پر ایمان اور اس کی تصدیق کا تذکرہ بھی ہے اور زمانہ رجعت میں واپس آنے کی دعا بھی ہے۔ جب زیارت قبول ہوگی تو یہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ انکار رجعت کا سبب۔ انکار رجعت کے وہی اسباب ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں نے امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل اہل بیت علیہم السلام کا انکار کیا تھا۔ دنیا میں تو ان کی دلیلیں دوسروں کو متاثر کر سکیں، مگر زمانہ رجعت میں کوئی ایک دلیل کام نہیں آئے گی۔ وہاں فیصلے ظاہر نہیں بلکہ حق اور واقعیت کی بنیاد پر ہوں گے، اور جب حضرت ولی عصر علیہ السلام کی امامت و ولایت باقاعدہ روش واضح ہو جائے گی، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے تمام آباء و اجداد کی امامت و ولایت بھی ثابت ہوگی، اور جب ان حضرات کی امامت و ولایت کی حقانیت واضح اور ثابت ہو جائے گی تو ان کے مقابلے میں ہر ایک کی دعوے داری باطل ہو جائے گی۔ لوگ اپنے باطل کے آشکار ہونے سے گھبرا کر رجعت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت نہایت بلیغ ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ انہوں نے اس کا انکار کیا جبکہ ان کا دل اس کے یقینی ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ انکار ان کے ظلم و تکبر و غرور کی بنا پر تھا۔ آپ دیکھیں گے فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سورہ نمل آیت 14۔ خدایا ہم سب کو اس زندگی میں ایسے عمل انجام دینے کی توفیق مرحمت فرما جو ایمان کے کامل ہونے کا سبب ہو، اور زمانہ رجعت میں دوبارہ واپس آنے اور اہل بیت علیہم السلام کی زیارت اور ان علیہم السلام کی عادلانہ حکومت میں زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب